اے کربلا اے کربلا اے کربلا اے کربلا اے کربلا اے کربلا اے کربلا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت مسلم بن عقیل بھی شہید ہو گئے، آپ کے شہزادے بھی شہید ہو گئے۔ امام حسین آخر وقت تک حضرت مسلم بن عقیل کو فکر یہ کھائی جا رہی تھی کہ میں نے خط لکھ دیا ہے، ان ظالموں نے میرا یہ حال کیا ہے تو میرے امام کا حال کیا کریں گے۔ اور امام تو جنگ لڑنے بھی نہیں آ رہے، وہ تو اپنے بچوں کو لے کر ایک یہ ذہن بنا کر آ رہے ہیں کہ کوفہ والوں نے ہمیں بلایا ہے اور ہم ان کو جا کر نیکی کی دعوت دیں گے اور یہ میرے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ لیکن یہاں تو انہوں نے مجھے، میرے بچوں کو، سب کو مار ڈالنے کی نیت کر لی ہے۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن حضرت مسلم بن عقیل شہید ہوتے ہیں، یہ واقعہ 3 ذی الحجہ کا ہے، اور امام حسین کوفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب حضرت مسلم بن عقیل کا جب خط آ چکا تھا، امام علی مقام روانہ ہو چکے تھے، کئی صحابہ نے روکنے کی کوشش کی، حضور آپ اصرار نہ کریں، آپ نہ جائیں کربلا، آپ کوفہ نہ جائیں۔ لیکن امام علی مقام نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ 82 نفوس تھے، 82 آپ کے خاندان کے افراد تھے۔ اہل بیت کا یہ چھوٹا سا قافلہ کعبہ سے اب جدا ہو رہا ہے۔ طواف کیا گیا، الوداعی طواف کیا گیا، خانہ کعبہ کے پردوں سے لپٹ لپٹ کر قافلے والے روتے رہے۔ ان کی گرم آہوں اور دل دہلانے والے نالوں نے مکہ مکرمہ کے باشندوں کو مغموم کر دیا۔ مکہ مکرمہ کا بچہ بچہ اہل بیت کے اس قافلے کو حرم شریف سے رخصت ہوتا دیکھ کر آپ دیدہ اور مغموم ہو رہا تھا، غمگین ہو رہا تھا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں، بڑی عجیب بات ہوتی ہے کہ ذات عرق کے مقام پر بشیر ابن غالب اسدی مکہ مکرمہ کوفہ سے آتے ہوئے ملے، یعنی وہ کوفہ سے آ رہے تھے۔ حضرت امام نے ان سے اہل عراق کے جب حال دریافت کیا تو انہوں نے کیا عرض کیا کہ حضور، ان کے قلوب تو آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں، اور خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے، یفعل اللہ ما یشاء۔ حضرت امام نے فرمایا سچ ہے، ایسی ہی گفتگو فرزدق یا فرزوق شاعر سے ہوئی۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب عبداللہ بن مطیع سے راستے میں ملاقات ہوتی ہے۔ وہ حضرت امام کو بڑا سمجھاتے رہے، عرض کرتے رہے کہ حضور نہ جائیں۔ حضرت امام نے کیا کہا؟ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں وہی مصیبت پہنچ سکتی ہے جو خدا وند عالم نے ہمارے لیے مقرر فرما دی ہے۔ اب بڑی عجیب بات یہ ہے کہ راستے ہی میں کوفیوں کی بد عہدی اور حضرت مسلم کی شہادت کی خبر بھی مل گئی۔ یعنی حضرت مسلم نے خط لکھا تھا، امام روانہ ہو گئے، راستے میں کوفہ پہنچنے سے پہلے، کربلا پہنچنے سے پہلے امام حسین کو پتہ چل گیا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے۔ کوفیوں نے بد عہدی کر دی ہے۔ اب آپ کا جو قافلہ تھا اس میں مختلف رائے ہو گئی، کسی نے کہا حضور اب تو جانے کا فائدہ نہیں، واپس چلتے ہیں مدینہ شریف، واپس چلتے ہیں مکہ پاک۔ لیکن بہت لوگوں نے یہ بھی کہا کہ نہیں، ہمیں سفر جاری رکھنا چاہیے اور ہمیں واپسی کا خیال ترک کر دینا چاہیے۔ حضرت امام نے بھی اس سے اتفاق کیا اور قافلہ آگے چل دیا، یہاں تک کہ جب کوفہ 2 منزل رہ گیا تب آپ کو حر بن یزید ریاحی ملا۔ حر کے ساتھ ابن زیاد کے 1000 ہتھیار بند سوار تھے۔ حر نے امام علی مقام کی جناب میں عرض کی کہ اس کو ابن زیاد نے آپ کی طرف بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ آپ کو اس کے پاس لے چلے۔ حر نے یہ بھی ظاہر کیا کہ حضور میں دل سے نہیں آیا، نہ میں اپنے دل سے نہیں آیا بلکہ مجبوراً آیا ہوں، اور حکم دیا ہے کہ مجھے آپ کو لے جانا ہے، آپ کی خدمت میں جرت کرنا، آپ کے سامنے کھڑے ہونا مجھے بڑا ناگوار ہے۔ حضرت امام نے حر سے فرمایا کہ میں اس شہر میں خود نہیں آیا، مجھے تو بلایا گیا ہے، تمہارے لوگوں نے، تمہارے شہر کے لوگوں نے مجھے خطوط لکھے ہیں۔ اے اہل کوفہ، اگر تم اپنے عہد و بیعت پر قائم ہو، تمہیں اپنی زبانوں کا کچھ پاس ہو تو میں تمہارے شہر میں داخل ہوں، ورنہ یہیں سے میں واپس چلا جاؤں۔ اب حر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہم کو تو اس کا کچھ علم نہیں کہ آپ کو خطوط لکھے گئے، التجا نامے لکھے گئے، اب نہ میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں نہ واپس جانے دے سکتا ہوں۔ بڑا عجیب معاملہ ہو گیا، راستے میں روک لیا گیا۔ ابھی کوفہ کچھ دور ہے، وہ جگہ کون سی تھی وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ چلتے ہیں حضرت حر کے مزار پر۔ یہ حر، حضرت حر کیسے بن گئے؟ یہ حر کا مزار کیسے بن گیا؟ حر تو امام علی مقام کو روکنے آئے تھے، لیکن آج ان کے مزار پر زائرین حاضری دیتے ہیں۔ کہ زندگی میں کبھی ایسا بدلاؤ بھی آتا ہے؟ جی ہاں، جب انسان اپنے خیالات بدل لے، اپنی سوچ بدل لے، ظالم کا ساتھ دینے کی بجائے مظلوم کا ساتھی بن جائے اور اہل بیت اطہار کی غلامی اختیار کر لے اور اپنی جان ان کے قدموں پہ قربان کر لے تو پھر مقام کیسا ملتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں حضرت حر کے مزار پر، اور یہ بات وہیں سے آگے شروع کریں گے کہ پھر کیا ہوا۔ حضرت حر
اور امام علی مقام کے درمیان. دیکھتے رہیے سلسلہ کربلا قدم بقدم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پر پہنچے. کربلا سے تقریباً 20 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. آئیے ان کے مزار پر چلتے ہیں، دیدار بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ ان کی سیرت بھی وہیں سے بیان کرتے ہیں. مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ. ہر جگہ چیکنگ کا انتظام بڑا اچھا ہے اور ظاہر ہونا بھی چاہیے. اور چیکنگ کرواتے وقت جو ہے نا اس کو اپنی تذلیل نہیں سمجھنا چاہیے. کچھ لوگ خواہ مخواہ اس کو جو برا فیل کر جاتے ہیں. ایئرپورٹ پر بھی تو چیکنگ ہوتی ہے. اگر کسی مسجد میں کسی ادارے میں جاتے ہوئے ہماری چیکنگ ہو رہی ہے تو اگر اس کو پازیٹیو لیں تو یہ تو ہماری حفاظت ہے نا. ہو سکتا ہے کوئی ایسا شخص بھی آ رہا ہو جس کی چیکنگ ضروری ہو، جو کسی اور غلط ارادے سے آیا ہے. تو ہمیں تو بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جہاں چیکنگ ہوتی ہے اس کو مزید سیکیور علاقہ سمجھیں اور اس میں کبھی بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے. اچھی نیتوں کے ساتھ آگے بڑھ کر چیکنگ کروا لینی چاہیے. اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کچھ شخصیات سے ایک انسیت سی ہو جاتی ہے. ملاقات نہیں ہوئی ہوتی، دیدار نہیں ہوا ہوتا، مگر جب ان کے بارے میں سنتے ہیں تو محبت دل میں گھر کر جاتی ہے. ایک ایسا ہی کردار کربلا کے میدان کا حضرت حر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یقیناً آپ کے روضے پر میری بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید یہ پہلی حاضری ہے اور آپ کی سیرت کو کئی بار پڑھا، بیانات میں سنا اور عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کس طرح آپ نے اپنے آپ کو ایک یوں سمجھیے کہ یزیدی لشکر سے نکالا، شیطانی کاموں سے نکالا اور حسینی لشکر میں شامل ہوئے. اس واقعے کو ضرور بیان کریں گے. واقعہ کربلا آگے بڑھتا جا رہا ہے. کربلا والوں نے اپنے خیمے لگا دیے ہیں، جنگ کی تیاریاں ہیں. اس سے پہلے کہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ تلوار اٹھائیں اور دشمنوں کے سامنے جائیں، ایک ایک کر کے اہل بیت اطہار کے گویا غلام حاضر ہونے لگے. قریبی ایک گاؤں تھا. اس سے پہلے کہ حضرت حر بن یزید کی سیرت بیان کی جائے، اس گاؤں میں ایک بڑا عجیب واقعہ ہونے لگا. معاملہ یہ تھا کہ حضرت وہب ابن عبداللہ کلبی، یہ بنی کلب کے بڑے ہی خوبصورت نیک سیرت حسین نوجوان تھے. بہاروں کے دن تھے، صرف 17 روز شادی کو ہوئے تھے. ابھی زندگی کی یوں سمجھیے کہ خوشیاں منا رہے تھے اور آپ کی والدہ جو کہ ایک بیوہ عورت تھی، جن کی ساری کمائی یہی ایک نوجوان تھے، یعنی یہی ایک اکلوتا بیٹا تھا. اس مشفق ماں نے اپنے پیارے بیٹے کے گلے میں باہیں ڈال کر رونا شروع کر دیا. بیٹا حیرت میں ماں سے پوچھتا ہے، ماں کیوں رو رہی ہو؟ کیا مجھ سے کوئی نافرمانی ہو گئی ہے؟ میں نے تو ساری زندگی تمہاری فرما برداری کی ہے. ماں آنسو مت بہاؤ، مجھے بتاؤ کیا چاہتی ہو. تو ماں کیا کہتی ہے کہ اے میرے بیٹے، تو ہی میرے دل کا قرار ہے، تو ہی میری جان کا چین ہے. ایک دم تیری جدائی اور ایک لمحہ تیرا افتراق مجھے برداشت نہیں ہو سکتا. اے جان مادر، میں نے تجھے اپنا خون جگر پلایا ہے. آج مصطفیٰ علیہ السلام کا جگر گوشہ، خاتون جنت کا نونہال، دشت کربلا میں مبتلائے مصیبت و جفا ہے. پیارے بیٹے، کیا تجھ سے نہیں ہو سکتا کہ تو اپنا خون ان پر نثار کر دے اور اپنی جان ان کے قدموں میں قربان کر ڈالے؟ اس بے غیرت زندگی پر ہزار تف ہے کہ ہم زندہ رہیں اور سید عالم علیہ السلام کا لاڈلا ظلم و جفا کے ساتھ کربلا میں شہید کر دیا جائے. اگر تجھے میری کچھ محبتیں یاد ہوں، تیری پرورش میں جو میں نے محنتیں اٹھائی ہیں ان کو تم بھولا نہ ہو، تو اے میرے چمن کے پھول، تو حسین کے سر پر صدقے ہو جا. وہب نے کہا، اے میری ماں، یہ میری خوشبختی ہے
کہ یہ جان شہزادہ کونین پر فدا ہو جائے اور اللہ کرے کہ یہ ناچیز ہدیہ آقا قبول فرما لے، میں دل و جان سے آمادہ ہوں، مگر ماں مجھے ایک لمحے کی اجازت دو۔ میری بیوی 17 دن ہی ہوئے ہیں میری بیوی بنی ہے، میری زوجہ بنی ہے، اس نے اپنے ارمان میرے ساتھ باندھے ہیں، میں ایک بار اس سے بات کر لوں۔ دیکھیں ماں بھی کیسی تھی، ماں کہتی بیٹا عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، تم اپنی زوجہ کے پاس جاؤ گے، وہ زوجہ ہو سکتا ہے تمہیں بہت سارے واسطے دے، اپنی بیوگی کا اور اپنی تنہائی کا رونا روئے اور تم اپنے ارادے سے متزلزل ہو جاؤ۔ کہتا ہے ماں اب اہل بیت اطہار کی محبت دل میں ایسی گھر کر گئی ہے کہ اب اس ارادے کو تو کوئی نہیں ہلا سکتا، بس ایک بار اپنی بیوی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے خاندان کیسا تھا، اہل بیت سے محبت کیسی تھی۔ وہ نوجوان اپنی زوجہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میری زوجہ، ابھی مجھے خبر ملی ہے کہ فرزند رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان کربلا میں بے یار و مددگار ہیں، ان پر غداروں نے نرغہ کیا ہوا ہے، میری تمنا ہے کہ ان پر جان نثار کروں۔ یہ سن کر نئی نویلی دلہن نے امید بھرے دل سے ایک آنکھ کھینچی اور کہنے لگی اے میرے آرام جاں، افسوس کہ میں آپ کا اس جنگ میں ساتھ نہیں دے سکتی، شریعت اسلامیہ نے عورتوں کو حرب کے لیے جنگ کے لیے میدان میں آنے کی اجازت نہیں دی ہے، افسوس اس سعادت میں میرا حصہ نہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ اپنی جان نواسہ رسول پر اور ان کے خاندان والوں پر قربان کروں۔ ابھی تو جی بھر کے میں نے آپ کا چہرہ بھی نہیں دیکھا ہے اور آپ نے جنتی چمنستان کا ارادہ کر لیا ہے، وہاں حوریں آپ کی خدمت کے لیے آرزو مند ہوں گی، بس مجھ سے ایک وعدہ کر لیجئے کہ سرداران اہل بیت کے ساتھ جنت میں آپ کے لیے بے شمار نعمتیں حاضر کی جائیں گی، بہشتی حوریں جو ہے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں گی، اس وقت مجھے نہ بھول جائیے گا۔ یہ نوجوان اپنی زوجہ کو لے کر، اپنی بوڑھی ماں کو لے کر نواسہ رسول امام حسین کے قدموں میں حاضر ہوتا ہے۔ ذرا غور تو کیجئے منظر کیا ہوگا، ایک طرف حسینی خیمے لگے ہیں، ایک طرف یزیدی لشکر موجود ہے، تلواریں تیز کی جا رہی ہیں، اور یہ تین لوگوں کا قافلہ جس میں ایک بوڑھی ماں ہے، نئی نویلی دلہن ہے اور حضرت وہب ہیں، امام حسین کے قدموں میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے، دلہن نے عرض کی یا ابن رسول، شہداء گھوڑے پر سے زمین پر گرتے ہی حوروں کی گود میں پہنچتے ہیں اور وہاں پر حوریں ان کی استقبال کے لیے موجود ہوتی ہیں، میرا یہ نوجوان شوہر جو ہے آپ پر اپنی جان تمنا کرنے کی تمنا رکھتا ہے، میری تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ کوئی بھائی ہے نہ قریبی رشتہ دار ہے جو میری خبر گیری کر سکے، بس ایک ہی التجا ہے کہ محشر کے دن میں اپنے شوہر سے جدائی نہ ہو، دنیا میں آپ مجھ کو اپنے اہل بیت میں کمی کنیزوں میں رکھے اور میری عمر کا آخری حصہ آپ کی پاک بیویوں کی خدمت میں گزر جائے۔ حضرت امام حسین کے سامنے سارے عہد و پیما ہو گئے، ماں بھی کیسی ماں تھی، زوجہ بھی کیسی زوجہ تھی کہ اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے اپنے شوہر کو اور ماں اپنے نوجوان بیٹے کو امام حسین کے قدموں پر قربان ہونے بھیج رہی ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب نوجوان گویا دولہا بن کر لشکر میں آگے جاتے ہیں اور کیا خوبصورت شعر پڑھتے ہیں، امیر حسین و نعم الامیر لہو لمعۃ کالسراج المنیر۔ اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب یہ تلوار لے کر آگے بڑھتے ہیں، کئی دشمنوں کو واصلے یوں سمجھے دنیا سے ان کے گردنیں اڑائی، ان کو قتل کیا، نئی نویلی دلہن ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے، آخر کار کئی لوگوں نے مل کر اس نوجوان کو، حضرت وہب کو شہید کیا اور حضرت وہب کا جو جسم تھا وہ زمین پر تشریف لایا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب اس نوجوان زخموں سے چور، بالکل یوں سمجھیے کہ آخری وقت ہے، تو اپنی ماں کے قریب آ کر کہتے ماں اب تو مجھ سے راضی ہو، آخری سانسیں ہیں۔ ماں کہتی ہے، اپنے بیٹے کو گود میں لے کر کہتی ہے، اے بیٹا، بہادر بیٹا، اب تیری ماں تجھ سے راضی ہوئی۔ پھر ان کے سر کو جب قلم کر دیا گیا تو وہ سر ان کی دلہن کی گود میں لا کر رکھ دیا گیا، دلہن نے اپنے پیارے شوہر کے سر کو بوسہ دیا اور اسی وقت پروانے کی طرح اس شمع جمال پر قربان ہو گئی، اور اس دلہن نے بھی اپنے ہی شوہر کے ساتھ دنیا سے یوں سمجھیے پردہ فرمایا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سرخ روئی اسے کہتے ہیں کہ راہ حق میں سر کے دینے میں ذرا تو نے تأمل نہ کیا، اسکنکم اللہ فرادیس الجنان واغرقکما فی بحار الرحمت والرضوان، آمین بجاہ النبی الامین۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ واقعات یزیدیوں کے سامنے ہو رہے تھے، وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ لوگ آ کر قربان ہو رہے ہیں۔ کتابوں میں لکھا کہ 50 کے قریب لوگ جو خاندان نبوت کے قافلے میں نہیں تھے، قریب کے گاؤں والے تھے، انہوں نے کہا پہلے ہم لڑیں گے، پہلے ہماری جانیں قربان ہوں گی، پھر خاندان نبوت کی باری آنی ہے، پھر اہل بیت اطہار کی باری آنی ہے۔ حضرت حر یہ تمام معاملات کو دیکھ رہے تھے اور اب ان کا دل بڑا مضطرب تھا، بڑی کیفیت عجیب تھی اور بے قراری ان کو کہیں ٹھہرنے نہیں دیتی تھی۔
کبھی وہ عمر بن سعد سے جا کر کہتے تھے تم امام کے ساتھ جنگ کرو گے تو رسول اللہ کو کیا جواب دو گے؟ عمر بن سعد کو اس کا جواب نہیں آتا تھا تو وہاں سے ہٹ کر پھر میدان میں آتے، بدن کانپ رہا تھا، چہرہ زرد تھا، پریشانی کے آثار نمایاں تھے، دل دھڑک رہا ہے۔ ان کے بھائی مصعب بن یزید نے ان کا یہ حال دیکھ کر پوچھا، اے برادر آپ تو بہت بڑے جرنیل ہیں، آپ تو بڑے بہادر ہیں، یہ پہلی جنگ نہیں ہے آپ کی، آپ نے تو بڑے بڑے خونی مناظر دیکھے ہیں، بہت سے دیو پیکر آپ کی خون آشام تلوار سے پیوندے خاک ہوئے ہیں، آپ کا یہ حال، ایسا خوف، ایسا ہراس۔ حر نے کیا کہا سنیے میٹھے اسلامی بھائی، دل لرز جاتا ہے، کہتے اے برادر یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند سے جنگ ہے، اپنی عاقبت سے لڑائی ہے، میں بہشت و دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں، جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں، اور دنیا مجھے پوری قوت کے ساتھ جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے، میرا دل ہیبت سے کانپ رہا ہے۔ اسی اسنا میں امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدا لگائی، کوئی ہے جو آج آل رسول پر اپنی جان نشاور کرے؟ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی حضوری میں وہ سرخ نہیں پائے گا۔ یہ صدا تھی کہ حضرت حر کی گویا پاؤں کی بیڑیاں کٹ گئیں، دوڑتے ہوئے حضرت امام علی مقام کے پاس جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ حضور کریم نے کرم سے بشارت دی ہے، جان فدا کرنے کا ارادہ ہے۔ گھوڑا دوڑا کر امام علی مقام کے پاس پہنچے اور آپ کے نیاز مندوں کے طریقے پر آپ کی رکاب تھامی اور عرض کی کہ اے ابن رسول، فرزند بطول میں وہی حر ہوں جو پہلے آپ کے مقابل آیا تھا اور جس نے آپ کو اس میدان بیابان میں روکا تھا، اپنی جسارت پر بڑا شرمندہ ہوں، خجالت مجھے سر اٹھانے نہیں دیتی، آپ کی کریمانہ صدا سن کر امیدوں نے ہمت بندائی تو حاضر ہو گیا ہوں، آپ کے کرم سے کیا بعید کہ میرے جرم معاف فرما دے اور اپنے غلاموں میں مجھے شامل فرما لے اور اہل بیت پر اپنی جان قربان کرنے کی مجھے اجازت دے دیں۔ حضرت امام نے حر کے سر پر دست مبارک رکھا اور فرمایا اے حر، بارگاہ الہی میں اخلاص بندوں کے استغفار قبول ہیں، توبہ مستجاب ہے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، تمہیں مبارک ہو کہ تمہاری توبہ قبول ہو جانی ہے۔ اب حر اجازت لے کر ذرا غور کریں کہ ایک طرف سے لشکر میں نکل کر، ایک طرف کا سپہ سالار، ایک طرف کا کمانڈر جرنیل دوسری طرف والوں کے پاس آ جاتا ہے اور وہاں تلوار لے کر اب حاضر ہے اور امام کی اجازت سے اب یزیدیوں کے لشکر کی طرف جاتے ہیں۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیو، حر کے بھائی مصعب بن یزید وہ بھی بڑے مضطرب تھے، دیکھا کہ بھائی جنت کی طرف چلے گئے ہیں تو وہ بھی دوڑتے ہوئے آئے، کہا کہ اے حر تم نے میرے لیے راہ نکال دی، مجھے بھی ہمت دلا دی، آپ نے فیصلہ کر لیا، بس میں بھی اہل بیت پر اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں۔ مصعب بن یزید بھی اس طرف آ گئے۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیو، عمر بن سعد کہ اب لشکر کو گمان ہونے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بڑے ہیلے بہانے کیے اور حضرت حر کے پاس ایک شخص کو بھیجا، ذرا غور سے سنیے گا ان کے درمیان بات کیا ہوئی۔ کہا اے حر، تیری عقل و دانائی پر تو ہم فخر کیا کرتے تھے، مگر آج تو نے کمال کی نادانی کی ہے، اس لشکر جرار سے نکل کر یزید کے انعام و اکرام پر ٹھوکر مار کر چند بے کس مسافروں کا ساتھ دیا ہے جن کے پاس تو کھانے کو بھی کچھ نہیں، پینے کو بھی کچھ نہیں، تیری نادانی پر افسوس آتا ہے۔ حر نے کہا اے بے عقل نصیحت کرنے والے، تجھے اپنی نادانی پر رنج کرنا چاہیے، تو نے طاہر کو چھوڑ کر، پاک کو چھوڑ کر نجس اور ناپاک کو قبول کر لیا ہے، دولت باقی کے مقابلے میں دنیا فانی کے آرام کو تو نے ترجیح دی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین کو اپنا پھول فرمایا ہے، میں اس گلستان رسالت پر اپنی جان قربان کرنے کی تمنا رکھتا ہوں، میرے آقا کی رضا سے بڑھ کر کونین کی کون سی دولت ہے؟ کہنے لگا اے حر تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم لوگ سپاہی ہیں اور آج دولت و مال یزید کے پاس ہے۔ حضرت حر نے کہا تیرے حوصلے پر لعنت، تو کم ہمت ہے۔ امام حضرت حر کو بڑی بہکانے کی کوشش کی گئی، مگر دل نے ٹھان لی تھی کہ اب جان قربان کرنی ہے تو اہل بیت کے نام پر قربان کرنی ہے۔ بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت حر نے بے شمار یزیدیوں کے سروں کو کاٹا اور آخر کار آپ بھی زخموں سے چور چور ہو کر حضرت امام علی مقام کے قدموں تک پہنچے۔ آپ کے قدموں میں بیٹھ کر آنکھیں کھولی اور دیکھا کہ ابن رسول کی گود میں ہیں، اپنے بخت و مقدر پر ناز کرتے ہوئے فردوس بری کو روانہ ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے جہنم کے لشکر سے نکل کر جنت کی طرف قدم بڑھا لیے۔ فیصلہ کرنا یہ واقعی بڑا ضروری ہوتا ہے۔ بہت سارے ناظرین ایسے ہو سکتا ہے ہوں گے جو برے کاموں میں مصروف ہوں گے، برے اعمال میں مصروف ہوں گے اور سوچ بھی رہے ہوں گے کہ مجھے فیصلہ کرنا ہے، مگر تذبذب کا شکار ہیں۔ آج اس ہستی کے قدموں میں کھڑا ہوں جنہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا، ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ، اگر جو یزیدی ہے انہیں کون جانتا ہے، مگر آج حضرت حر کا مزار ہے،
آج دنیا بھر کے زائرین آ کر ان کے قدموں میں حاضری دیتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ فیصلہ جس نے زمین سے آسمان پر پہنچا دیا، جہنم سے نکل کر جنتیوں کے دستے میں شامل کر دیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم بھی قدم بڑھا کر رب سے سچی توبہ کر کے اپنی زندگی میں ایک اچھا بدلاؤ لائیں گے۔ اللہ مجھے بھی ہمت عطا فرمائے، آپ کو بھی ہمت عطا فرمائے۔ وقت ہوا ہے حضرت حر کی بارگاہ میں دعا کرنے کا، حضرت حر کی بارگاہ میں ایصال ثواب کرنے کا، اور رب کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے دعا کرنے کا۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، 1 بار سورہ فاتحہ پڑھیں، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر میری مل کر دیجئے۔ الفاتحہ۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما هو اہلہ۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ ہم نے جو تلاوت قرآن مجید کی جو بیان سنا گیا، یا ارحم الراحمین، اس میں جو غلطی کوتاہی اسے معاف فرما دے۔ اے مالک و مولا، اسے پاک و صاف فرما کر اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ آمین آمین۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام، ازواج مطہرات، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، بالخصوص شہدائے کربلا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین، سیدنا حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے والدین کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے مولا کریم، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام مرد عورت مسلمانوں کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اے مولا کریم، کربلا شریف کی حاضری کو قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین، حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف پر حاضری کو قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین، یہاں کی برکتیں عطا فرما۔ اے مولا کریم، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما دے۔ اے مولا کریم، ہمیں نیک بنا دے، ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، سچا عاشق رسول بنا دے۔ اے مولا کریم، ہماری تمام بیماریاں دور فرما دے، پریشانیاں دور فرما دے، مصیبتیں دور فرما دے، بے روزگاریاں دور فرما دے، رزق حلال آسان عطا فرما، رزق حرام سے ہم سب کو بچا۔ اے مولا کریم، جن بہنوں کے رشتوں کی رکاوٹیں ہیں، نیک رشتے عطا فرما دے۔ جن بھائیوں کے رشتوں کی رکاوٹیں ہیں، نیک رشتے عطا فرما دے۔ اے مولا کریم، جو بے اولاد ہیں ان کو نرینہ اولاد کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اے مولا، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو تابع فرمان کر دے۔ اے مولا کریم، روٹھوں کو منا دے، مولا بچھڑوں کو ملا دے، بے گناہ قیدیوں کو رہائی دے دے۔ اے مولا، عالم اسلام پر اپنا فضل و کرم فرما، مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ اے مولا، ملک پاکستان کو استحکام دے دے، شہر کراچی کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے مولا کریم، دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں، سب کی حفاظت فرما، سب کی مدد فرما، مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرما۔ اے مولا کریم، اے پروردگار، ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما، بار بار میٹھے مدینے کی بادب حاضری عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت اور تمام علماء و مشائخ کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرما، ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرما۔ اے مولا کریم، ہمیں بھی خوب خوب دعوت اسلامی کے ساتھ مدنی کام کرنے کی سعادت عطا فرما۔ اے مولا، ہم سب کو مدنی قافلوں کا مسافر بنا دے، مدنی انعامات کا عامل بنا دے۔ اے مولا، ہم سب سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ کبھی بھی ناراض نہ ہو۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ نعرہ حرکت تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، خدا ان کا تھا اور وہ تھے تسلیم و رضا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، خدا ان کا تھا اور وہ تھے کربلا والے۔ اے کربلا اے کربلا اے کربلا اے کربلا اے کربلا اے کربلا اے کربلا